معاشرے کے اندر پائے جانے والے طبقاتی نظام کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیچارے بڑی جو ہے وہ تنگی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور ایک وقت کا نصیب نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوٹھیاں، بنگلے، اپنی گاڑیاں ہیں ذاتی، اور جو چاہیں وہ دنیا کے اندر جو حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو وہ انتہائی ضروری اشیاء کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ نظام عالم کو اس طرح جو ہے وہ کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، کہ آپ دیکھیے ہم نے کیسے ان کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے فضیلت دی ہے، اور آخرت یقیناً جو ہے وہ بہت بڑے درجات اور بہت بڑی فضیلت کی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں دعوت غور و فکر میں دی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے نظام دنیا اور دین کو کیسے چلایا ہے کہ ایک جو ہے مومن اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، دوسرا مومن جو ہے بڑی تنگی میں گزارا کر رہا ہے، اور ایک مومن وہ ہے جو بڑا دیندار ہے، اور دوسرا مومن وہ ہے جو دین سے بس سو تعلق رکھتا ہے. اس طرح کافر ہیں، بعض کفار کے پاس دولت کے انبار ہے اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی بہت ساری حکمتیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر خود جو ہے بیان کی کہ ہم نے یہ طبقاتی نظام جو ہے وہ کیوں جو ہے بنایا ہے. پہلی جو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی معیشت، روزی روٹی ان کے درمیان جو ہے وہ ہم نے تقسیم کی ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر جو ہے وہ کچھ درجے فضیلت دے رکھی ہے. لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ کیا ہے وہ ایک دوسرے کے فرما بردار جو ہے وہ بنا سکے. تو مطلب کیا ہے کہ دولت مند اگر ہیں تو وہاں آدمی جو ہے وہ غریب پہ جاتے ہیں، وہ دولت مند غریب والوں سے کام لے گا، زیادہ عقل والا جو ہے کم عقل والوں سے جو ہے وہ کام لے گا، زیادہ مالدار آدمی جو ہے وہ تنگ دستوں سے زیادہ کام لے گا. جیسے ایک بلڈنگ بنانے کے لیے صرف روپیہ ہی ضروری اور کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مستری، وہ مزدور، وہ جو ہے وہ محنت کش طبقہ، ان کو ہونا ضروری ہے. اگر وہ امیر ان کو پیسے دے کے ان کی جو سروسز کو ہائر نہ کرے تو کبھی بھی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں بن سکتی. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور اس طرح نظام قدرت اور نظام کائنات اللہ رب العزت نے چلایا ہے. اور اس کے مقابلے میں کوئی کمیونزم، کوئی سوشلزم کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں سارے لوگوں کو برابر ہونا چاہیے، ساری ایک طرح کی ہوں، چاہے کوئی جتنا محنتی، جتنا ذہین ہو، اور اس کے مقابلے میں چاہے کوئی کند ذہن ہو، کوئی جو ہے وہ محنت نہ کرنے والا ہو، جو ہے وہ ہڈ حرام قسم کا آدمی ہو، تو کیا وہ بھی برابر ہو جائیں گے؟ تو پھر اس کے لیے بہتر یہ کہ انسان اپنی ظاہری طبیعت کے اوپر بھی غور و فکر کرے کہ اللہ نے ہمارا بھیجا ہمارے دماغ میں رکھا ہے، اللہ رب العزت نے زبان ہمارے منہ میں رکھی ہے، اور آنکھ جو ہے ہمارے پیٹ میں رکھی ہے. اگر ان کی پوزیشنوں کو ہم چینج کر دیں تو آپ خود بتائیے انسانی باڈی، انسانی وجود جو ہے وہ قائم رہ سکے گا؟ کیا وہ چل سکے گا؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یہ طبقاتی نظام کو پیدا کیا، اس طرح اوپر نیچے پیدا کیا، تو ہر چیز کو عالم کبیر یعنی اس دنیا کے اندر جیسے عالم صغیر آپ کے اور میرے اندر چیزوں کو رکھا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو برابر برابر رکھا ہے اور اپنے اپنے مقام پہ رکھا. اور دوسری جو ہے سبب اور وجہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس لیے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو لبغوا فی الارض، تو زمین میں کیا ہوتا؟ دنگا فساد اور لڑائی شروع ہو جاتی، ساری ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے اور ایک دوسرے کی جو وہ کام کبھی بھی نہیں آ سکتے. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے اپنی قدرت، اپنے علم کے مطابق رزق جو ہے وہ نازل کرتا رہتا ہے، اپنے بندوں کو دیتا رہتا ہے. ان عبادی خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا بھی اور ان کی خبریں رکھنے والا بھی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس لیے دیا کہ تاکہ نظام دنیا جو ہے وہ چل سکے، اس کے اندر فساد، اس کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا نہ ہو جائے. اور اگلا سبب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رزق میں ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دے رکھی، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے متعلق معاملے میں اس کے بارے میں اگلی بات جو ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ نے جو ہے وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو رزق اللہ نے بندوں کو دیا ہے وہ اس رزق میں ان کو آزمائے بھی کہ یہ اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا مصرف کس چیز کو بناتے ہیں، کیا وہ نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں،
احیاء دین، اقامت دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ صرف اپنی نفسانی خواہشات میں ہی اور دنیا کے پیچھے جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک آزمائش بھی ہے. ان ربک سریع العقاب انہ لغفور رحیم، کہ اللہ یقیناً بڑا جلدی جو ہے وہ سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یہ حکمت کاملہ ہے کہ اس نے امیروں کو غریبوں کا محتاج بنا دیا، غریبوں کو امیروں کا محتاج بنا دیا. اور اگر سرمایہ ہر طرف ہی ہوتا، دولت ہی دولت ہوتی، تو کوئی کسی کے کام ہی نہ آتا، کوئی کسی کا جو ہے وہ ضرورت مند ہی نہ رہتا. اب جہاں معاشرے کے اندر جیسے یہ مختلف اکائیاں ہیں، ایک درزی ہے، ایک موچی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بڑئی ہے، ایک جو ہے وہ لوہار ہے، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ مطلب خرچ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو اس کی حکمت بالغہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کبھی دولت ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، کبھی کوئی جو ہے اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی جو اس سے بالکل فارغ رہ جاتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں نظام عالم کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے جو ہے یہاں بیان فرمائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور بھی اس رزق کے بارے میں جو ہے وہ بیان کی. وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ مال و دولت اللہ نے دیا ہے، تو ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال و دولت کو دنیا کی رنگ رلیوں میں، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی نعمتوں کے اصول میں اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے خرچ کر لیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، اپنی آخرت سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں جو غریب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے پاس روپے پیسہ نہیں کہ وہ عیاشیاں کر سکیں، رنگ رلیاں جو ہے منا سکیں، غلط راستوں پہ خرچ کر سکیں. تو وہ ڈرتے ہیں، وہ بندگی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا زیادہ رجوع ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی دنیا جو ہے وہ خالی گزرتی، مشکلات سے گزرتی ہے، دو چار ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی آخرت ان کے مقابلے میں جن کو دنیا میں نعمتیں ملی تھی جو وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فقراء اور غریب امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ کسی کو دنیا دی ہے اور کسی کو جو ہے وہ آخرت دے دی ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، اگر دنیا ملی ہے تو اس دنیا کو کیسے خرچ کرتے ہیں، اور اگر دنیا نہیں ملی ہے تو پھر صبر کے ساتھ کیسے اللہ کی جو رضا پہ راضی رہ کر جو ہے ہم آخرت کے حقدار جو ہے بن جاتے ہیں.